وہ بیچارہ جانتا نہیں قرآن کے احکامات کیا ہیں. یقیناً اگر ایک حکم کو وہ 100% ادا کر رہا ہے، ایک کوئی نہیں، نماز کے لیے بھی، زکوٰۃ کے لیے بھی، روزے کے لیے بھی وہ 100% کر رہا ہے، لیکن یہاں جو طلبہ یا اساتذہ بیٹھے ہیں وہ کسی ایسے بچے کو، اسٹوڈنٹ کو پاس ڈکلیئر کر دیں گے جس نے 200 میں سے صرف 3 سوال اٹیمپٹ کیے ہوں. قرآن کے ڈوز اینڈ ڈونٹس اکٹھے کریں تو 200 سے اوپر جائیں گے کہ کیا کرنا ہے. جیسے ابھی میں نے یہاں بتا دیا آپ کو کہ ہمیشہ اچھی بات بولنی ہے. ایسے احکامات ہیں. صرف بقرہ میں آپ نکال لیجئے ڈوز اینڈ ڈونٹس تو بہت سارے ہیں کہ اس انداز سے قرآن پڑھاتا کون ہے، کس نے پڑھا ہے؟ کہ کتاب کی طرح پڑھیے، نوٹس بنائیے. یہ کرنا ہے، بقرہ میں یہ حکم ہے، انعام میں یہ ہے، اسراء میں یہ ہے کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا، اور اس کا کمرے میں چارٹ لگا لیجئے جیسے ٹیبلز کے لگاتے ہیں. بچوں کے کمروں میں لگائیے، انہیں یاد رہے کہ ہمیں زندگی میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور اس کے پیچھے لاجک اور ریزن ہوگی کہ بیٹے دیکھو یہ کام یوں نہیں کرنا، قرآن نے منع کیا ہے، اور قرآن ہماری کتاب ہدایت ہے، ہمیں اسی پہ چلنا ہے. جو اس پہ نہیں چلتا اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں ڈال دیتا ہے ہمیشہ کے لیے. کیونکہ جیسے یہ ہم دیکھتے ہیں نا، ابھی جب کورونا کی ڈیزیز آپ نے دیکھی ہوتی کہ جو وائرس بہت خطرناک ہو جاتے ہیں نا، قابو میں نہیں آتے، ان کو پھر جلا کے ختم کیا جاتا ہے، اینیہیلیشن کا پروسیس کہلاتا ہے. تو جہنم بھی اسی سلسلے کا قصہ ہے کہ ایک مہلت ملی، زمین پہ پھینکے گئے. یہاں اگر ہم نے اپنے نفس کو اچھے احکامات اللہ کے مانتے ہوئے عمل صالح کے تحت اس کو قلب سلیم بنا لیا تو جنت کے معاشرے میں جگہ ہے، ورنہ پھر اینیہیلیٹ کر دیا جائے گا جہنم میں ہمیشہ کے لیے کہ ختم ہو جاؤ. کیونکہ یہ قرآن کی آیت سے میں نے کوٹ کیا ہے کہ وہ دن جس میں نہ کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد، سوائے اس کی کو قلب سلیم لی ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو. قلب سلیم کیا دی؟ ہارٹ، وہ نفس جو پوری طرح سبمٹ کر چکا ہو اللہ کے احکامات کے لیے. اب جب اللہ کے احکامات ہی پورے نہیں پتا کیونکہ قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا تو قلب سلیم کہاں سے وجود میں آئے گا؟ بتا دیجئے. سیدھی سمپل بات ہے لاجیکلی اگر ہم سمجھ کے پڑھیں قرآن کو. قرآن سمجھ میں آتے ہی دماغ ہلنے لگتا ہے، جسے کہتے ہیں نا فیوز اڑ جاتا ہے کہ یا اللہ کیا لکھا اور میں نے کس بھروسے میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں یا گزار چکا.